بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، اور جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ نہیں کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں۔ برادران مکرم، آج آپ حضرات کے سامنے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت کے حوالے سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہم اہل سنت والجماعت تمام اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ویسی ہی عزت کرتے ہیں اور ان سے سچی محبت و عقیدت رکھتے ہیں جس طرح اور حضرات ان کے مداح اور ان کی محبت کے دعوے دار ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ندعو ابناءنا و ابناءکم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین کو بلایا رضوان اللہ علیہم اور فرمایا اے اللہ میرے اہل بیت یہ لوگ ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے اور بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حسن بن علی سے بڑھ کر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ مشابہ نہیں تھا، اور حسین کے متعلق بھی فرمایا کہ وہ بھی سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علی اور فاطمہ اور حسن و حسین سے لڑے گا میری ان سے لڑائی ہے، اور جو ان سے صلح کرے گا میری ان سے صلح ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ یہ تمام مناقب جو ہیں اگر جمع کیا جائیں تو ایک ضخیم کتاب بن سکتی ہے۔ جس طرح ان مناقب سے اہل سنت والجماعت اتفاق رکھتے ہیں، اسی طرح اس اندھوئناک دردناک داستان ظلم و ستم یعنی حادثہ شہادت سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی سنیوں کا اتفاق ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں ان کا بیٹا یزید ولی عہد مقرر ہو چکا تھا۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد یزید نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا، اور یہ واقعہ رجب کا مہینہ 60 ہجری دمشق میں ہوا۔ یزید نے تمام ملکوں میں اپنے حکام کی طرف فرمان بھیجا کہ میرے حق میں لوگوں سے بیعت کی جائے۔ اس ضمن میں اس نے مدینہ منورہ کے حاکم ولید بن عقبہ کو لکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے یزید کے حق میں بیعت لی جائے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت نہیں کی کیونکہ یزید فاسق، شرابی اور ظالم تھا۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ 4 شعبان 60 ہجری کو مکہ معظمہ روانہ ہو گئے اور مکہ معظمہ میں جا کر قیام فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے چونکہ کوفہ کو اپنا دارالخلافہ بنایا ہوا تھا، اس لیے وہاں اہل بیت کے طرفداروں کی تعداد زیادہ تھی۔ اہل کوفہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو تقریباً 150 خطوط لکھے کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیے، ہماری جان اور مال آپ کی مدد کے لیے حاضر ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چچیرے بھائی مسلم بن عقیل کو اہل کوفہ سے بیعت لینے کے لیے بھیج دیا۔ مسلم بن عقیل کا کوفہ میں قیام اور بیعت لینا۔ جب مسلم بن عقیل کوفہ میں پہنچے تو مختار بن عبید کے مکان پر ٹھہرے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے 12,000 سے بھی زیادہ آدمیوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جب نعمان بن بشیر صحابی جو حاکم کوفہ تھے انہیں اس کا علم ہوا تو انہوں نے لوگوں کو ڈانٹا، فقط ڈانٹنے پر ہی اکتفا کیا، اس سے زیادہ کسی کو کچھ نہیں کہا۔ مسلم بن یزید حضرمی اور عمارہ بن ولید بن عقبہ نے یزید کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ اس پر یزید نے نعمان بن بشیر صحابی کو معزول کر دیا، سسپینڈ کر دیا، اور ان کی جگہ عبید اللہ بن زیاد بصرہ کے حاکم کو متعین کر دیا۔ عبید اللہ بن زیاد بصرہ سے کوفہ آیا اور رات کے وقت اہل حجاز کے لباس میں کوفے میں داخل ہوا تاکہ لوگ دھوکے سے سمجھیں کہ حضرت حسین تشریف لائے ہیں۔ لوگوں نے امام
حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال کر کے اس کا استقبال کیا۔ اس کے آگے آگے یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے، اے رسول اللہ کے بیٹے تمہیں مرحبا ہو۔ عبید اللہ بن زیاد نے کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ سرکاری مکان میں داخل ہو گیا۔ صبح کو لوگوں کو اکٹھا کیا اور اپنی حکومت کی سند پڑھ کر سنائی، انہیں دھمکی دی اور یزید کی مخالفت سے ڈرایا اور مسلم بن عقیل کی جماعت میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی۔ مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے مکان میں چھپ گئے۔ عبید اللہ بن زیاد نے محمد بن اشعث کو فوج دے کر ہانی بن عروہ کے مکان پر بھیجا۔ ہانی بن عروہ اور اہل کوفہ کے تمام سرداروں کو گرفتار کر لیا۔ مسلم بن عقیل کو جب یہ اطلاع پہنچی تو انہوں نے بھی اپنے خیر خواہوں کو جمع کیا، ان کے ساتھ 40,000 آدمی تھے۔ انہوں نے عبید اللہ بن زیاد کے محل کا محاصرہ کر لیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے ان قیدی سرداروں سے کہا کہ تم اپنے آدمیوں کو سمجھا دو کہ وہ مسلم بن عقیل کی رفاقت سے بعد آ جائیں۔ ان لوگوں کے سمجھانے سے 40,000 میں سے فقط 500 آدمی مسلم بن عقیل کے پاس رہے، باقی سب بھاگ گئے، حتیٰ کہ مسلم بن عقیل تنہا رہ گئے۔ اب وہ متحیر ہوئے کہ کیا کریں۔ ایک عورت کے گھر میں آئے، اس سے پینے کے لیے پانی مانگا، اس نے پلایا اور اپنے گھر میں انہیں ٹھہرا لیا۔ اس بڑھیا کا بیٹا محمد بن اشعث، جس نے کوفے کے آدمی کو قید کیا تھا، اس کا دوست تھا۔ اس نے جا کر اشعث سے کہہ دیا، اس نے عبید اللہ بن زیاد کو اطلاع دے دی۔ عبید اللہ بن زیاد نے عمر بن حرس کوتوال شہر اور محمد بن اشعث کو بھیجا۔ انہوں نے آ کر اس بڑھیا کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ محمد بن مسلم تلوار سونت کر لڑائی کے لیے نکلے۔ محمد بن اشعث نے انہیں امان دے دی اور عبید اللہ بن زیاد کے پاس گرفتار لے کر آئے۔ عبید اللہ بن زیاد نے انہیں قتل کر دیا اور ہانی، جس نے مسلم بن عقیل کو پناہ دی تھی، اس کو سولی پر چڑھا دیا۔ یہ واقعہ 3 ذی الحجہ 60 ہجری کا ہے۔ اس کے ساتھ ہی عبید اللہ بن زیاد نے مسلم بن عقیل کے دونوں بیٹے محمد اور ابراہیم بھی قتل کر دیے، اور اسی تاریخ کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ معظمہ سے کوفے کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ عبداللہ بن عباس کا کوفہ جانے سے حضرت حسین کو روکنا۔ آپ کے دوستوں اور رشتہ داروں کو جب اس ارادے کا علم ہوا تو وہ سخت مضطرب ہوئے۔ یہ سب لوگ کوفے والوں کی بے وفائی اور غداری سے واقف تھے اور بنی امیہ کے خاندان کے مظالم سے بھی آگاہ تھے۔ سب نے اس سفر کی مخالفت کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا، لوگ یہ سن کر بہت پریشان ہیں کہ آپ کوفہ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، کیا واقعی آپ کا پختہ ارادہ ہے؟ حضرت حسین نے جواب دیا کہ واقعی عنقریب روانہ ہونے والا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ ایسے لوگوں میں جا رہے ہیں جنہوں نے اپنے پہلے امیر کو بے دست و پا کر دیا ہے، دشمن کو اپنے ملک سے نکال دیا ہے اور ملک پر اپنا تسلط جما لیا ہے۔ اب آپ کو نظام حکومت درست کرنے کے لیے بلا رہے ہیں۔ اگر واقعی ایسا ہے تو پھر بے شک تشریف لے جائیے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو ان لوگوں کو آپ کو بلانا جنگ کے لیے بلانا ہے۔ مجھے خطرہ ہے کہ وہ لوگ آپ کو دھوکہ نہ دیں، اور جب آپ کی دشمن ان کو طاقتور دیکھیں گے تو پھر اس کے طرفدار ہو کر آپ سے لڑائی لڑیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان باتوں سے متاثر نہیں ہوئے اور روانگی کے ارادے پر قائم رہے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل تیار ہو گئے، پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ دوڑے ہوئے آئے اور منت و سماجت سے کہا کہ مجھ سے خاموش رہا نہیں جاتا۔ اس سفر میں میں آپ کی ہلاکت و بربادی دیکھ رہا ہوں۔ عراقی لوگ بڑے دغا باز ہیں، ان کے قریب نہیں جائیے اور یہیں مکہ معظمہ میں قیام کیجئے۔ عراق والے اگر آپ کو بلانا بھی چاہتے ہیں تو انہیں کہیے کہ پہلے دشمن کو اپنے علاقے سے نکال دیجئے، پھر مجھے بلائیے۔ اگر آپ حجاز سے جانا ہی چاہتے ہیں تو پھر یمن سے چلے جائیے، وہاں کے لوگ آپ کے والد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے خیر خواہ ہیں، وہاں آپ ان دشمنوں کی گرفت سے بھی باہر ہوں گے۔ وہاں خطوں اور قاصدوں کے ذریعے سے اپنی دعوت پھیلائیے گا، آپ اس طرح پر یقیناً کامیاب ہوں گے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تو عراق کا ارادہ پختہ کر چکا ہوں۔ ابن عباس نے فرمایا کہ اگر آپ نہیں مانتے تو پھر عورتوں اور بچوں کو ساتھ نہیں لے جائیے، مجھے خطرہ ہے کہ آپ ان کی آنکھوں کے سامنے اسی طرح قتل نہ کر دیے جائیں جس طرح حضرت عثمان بن عفان اپنے گھر والوں کے سامنے قتل کیے گئے تھے۔ اتنی باتیں پیش ہونے کے باوجود آپ اپنے ارادے پر قائم ہوئے رہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سے لوگوں نے آپ کو سمجھایا لیکن کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چچیرے بھائی عبداللہ بن جعفر تھے۔
مدینہ منورہ سے خط لکھا، میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ یہ خط دیکھتے ہی اپنے ارادے سے باز آ جائیے، کیونکہ اس راہ میں آپ کے لیے ہلاکت اور آپ کے اہل بیت کے لیے بربادی ہے۔ اگر آپ قتل ہو جائیں گے تو زمین کا نور بجھ جائے گا۔ اس وقت آپ کا وجود ہی ہدایت کا نشان اور ارباب ایمان کی امیدوں کا مرکز ہے۔ سفر میں جلدی نہیں کیجیے، میں آتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر نے اس کے علاوہ والی مدینہ منورہ سے بھی خط لکھوایا، جس کا مضمون یہ تھا: میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اس راستے سے ہٹا دے جس میں ہلاکت ہے، اور اس راستے کی طرف رہنمائی فرما دے جس میں سلامتی ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ عراق جا رہے ہیں۔ میں آپ کے لیے شقاق و اختلاف سے پناہ مانگتا ہوں، میں آپ کی ہلاکت سے ڈرتا ہوں۔ عبداللہ بن جعفر اور یحییٰ بن سعید کو آپ کے پاس بھیجتا ہوں، ان کے ساتھ واپس چلے آئیے۔ میرے پاس آپ کے لیے امن و سلامتی، نیکی، احسان اور حسن و جوار ہے۔ خدا اس پر شاہد ہے، وہی آپ اس کا کفیل و نگہبان اور وکیل ہے۔ وسلام۔ اس کے بعد آپ اپنے ارادے پر پھر بھی پختہ رہے۔ فرزدق شاعر سے ملاقات۔ جب آپ مکہ معظمہ سے روانہ ہوئے تو صفاح نام مقام پر اہل بیت کا مشہور محب شاعر آپ سے ملا۔ آپ نے اس سے پوچھا، تمہارے پیچھے لوگوں کا کیا حال ہے؟ فرزدق نے جواب دیا، ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں مگر تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں۔ آپ نے فرمایا، سچ کہتا ہے۔ اب معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ ہمارا پروردگار ہر گھڑی کسی نہ کسی حکم فرمائی میں رہتا ہے۔ اگر اس کی مشیت ہماری پسند کے مطابق ہو تو اس کی تعریف کریں گے، اور اگر امید کے خلاف ہو تو بھی نیک نیتی اور تقویٰ کا ثواب کہیں نہیں گیا۔ زود نام ایک مقام پر پہنچے۔ معلوم ہوا کہ یزید کے گورنر کوفہ عبیداللہ بن زیاد نے مسلم بن عقیل کو اعلانیہ قتل کر دیا ہے، اور کوفیوں میں سے کسی نے کوئی حرکت نہیں کی اور کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے بار بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ بعض ساتھیوں نے عرض کی کہ اب بھی وقت ہے، ہم آپ کے اور آپ کے اہل بیت کے حق میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتے ہیں کہ خدا کے لیے یہیں سے لوٹ چلیے۔ کوفے میں آپ کا ایک بھی طرفدار معلوم نہیں ہوتا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے اور واپسی پر غور کرنے لگے، لیکن مسلم بن عقیل کے عزیزوں نے کہا، واللہ ہم ہرگز نہیں ٹلیں گے اور اپنا انتقام لیں گے یا اپنے بھائی کی طرح مر جائیں گے۔ اس پر آپ نے ساتھیوں کو نظر اٹھا کر دیکھا اور ٹھنڈی سانس لے کر کہا، ان کے بعد زندگی میں کوئی مزہ نہیں۔ قادسیہ سے جو ہی آگے بڑھے اور کوفے سے 2 منزل پر جا پہنچے تو حر ابن یزید عبیداللہ ابن زیاد کی طرف سے 1000 ہتھیار بند فوج لے کر آ ملا اور ساتھ ہو لیا۔ اس نے امام حسین رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عبیداللہ بن زیاد نے مجھے آپ کی طرف بھیجا اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ سے جدا نہ ہوں یہاں تک کہ آپ کو اس کے پاس لے چلوں، اور میں خدا کی قسم مجبور ہوں۔ امام حسین نے فرمایا کہ میں خود کوفے کی طرف نہیں آیا، یہاں تک کہ مجھے کوفے والوں کے بہت سے خطوط پہنچے ہیں اور میرے پاس ان کے بہت سے قاصد آئے، اور تم کوفے کے رہنے والے ہو، اگر تم اپنی بیعت پر قائم رہو تو میں تمہارے شہر میں جاؤں گا، ورنہ لوٹ کر چلا جاؤں گا۔ اس پر حر نے کہا، آپ کن خطوط کا ذکر کرتے ہیں؟ ہمیں ایسے خطوں کا کوئی علم نہیں۔ امام حسین نے عقبہ بن سلام کو حکم دیا کہ وہ دونوں تھیلے نکال لائیے جن میں کوفے والوں کے خط بھرے ہیں۔ عقبہ نے تھیلے انڈیل کر خطوں کا ڈھیر لگا دیا۔ اس پر حر نے کہا، لیکن ہم وہ نہیں جنہوں نے یہ خط لکھے تھے، ہمیں تو یہ حکم ملا ہے کہ آپ کو عبیداللہ بن زیاد تک پہنچا کے چھوڑیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ موت سے پہلے ناممکن ہے۔ پھر آپ نے روانگی کا حکم دیا، لیکن مخالفین نے راستہ روک لیا۔ آپ نے فرمایا، تم کیا چاہتے ہو؟ حر نے جواب دیا، میں آپ کو عبیداللہ بن زیاد کے پاس لے چاہتا ہوں۔ آپ نے جواب دیا، واللہ یہ تیرے ساتھ میں نہیں چلوں گا۔ اس نے کہا، واللہ میں بھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ جب گفتگو زیادہ بڑھی تو حر نے کہا کہ مجھے آپ سے لڑنے کا حکم نہیں ہے، مجھے صرف یہ حکم ملا ہے کہ آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں یہاں تک کہ آپ کو کوفہ پہنچا دوں۔ آپ اسے منظور نہیں کرتے تو ایسا راستہ اختیار کیجئے جو کوفہ جاتا ہو اور نہ مدینہ۔ بات زیادہ لمبی ہوتی گئی، یہاں تک کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کوفے کے راستے سے ہٹ گئے۔ آگے انشاءاللہ دوسرے پارٹ میں میدان کربلا میں قیام اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو شہادت ہے، ان کی شہادت وہ انشاءاللہ عرض کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔